خدائے قدیر و جبار ارشاد فرماتا ہے، کیا تم سب نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں بیکار میں پیدا کیا گیا ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹایا نہیں جائے گا؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بیکار پیدا کیا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ کبھی ہم لوٹائیں گے نہیں تمہیں؟ یہ دونوں خیالات تمہارے غلط ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنی کائنات میں ایک ذرہ بھی بیکار نہیں پیدا کیا، اس نے ایک مچھر کو بھی عبث نہیں پیدا کیا، اور دنیا میں جس کو بھی بھیجا ہے ایک معین مدت کے لیے، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اور پھر ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں لوٹایا جائے گا۔ اسی لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہماری زبانوں سے بے اختیار نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور اپنے یہاں پر زندہ رہنے کا مقصد نہیں سمجھا، وہ سب سے بڑے دھوکے میں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھوکہ دے دیا، فلاں نے میرے ساتھ چیٹ کیا، بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں سب سے زیادہ دھوکہ تم خود اپنے آپ کو دیتے ہو۔ دوسروں کا جو کھایا ہوا دھوکہ ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن تم جو خود دھوکے میں مبتلا ہو اپنے آپ کو، یہ برسوں بیت جاتے ہیں، تم نے اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نہیں نکالا۔ کبھی اپنے جسم کی طرف دیکھو، یہ قیمتی جسم اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں کر عطا کیا ہے؟ یہ ہاتھ و پیر کی نعمتیں، یہ آنکھ و زبان کی نعمتیں، یہ قوت سماعت، قوت بصارت، یہ تمام قوتیں جو اللہ نے تمہیں بنا کسی معاوضے کے دیا ہے، کیا یوں ہی دے دی گئی ہیں تمہیں؟ ان کا کوئی استعمال؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے بندہ جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز نہ کرے تو گویا کہ اس نے خود اپنے آپ کو اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ دیا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے سے باہر نکل آؤ۔ میں آج یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ سکے، کسی دن آ کر پوچھ لیتے کہ ہماری تخلیق کا کیا مقصد ہے، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے، اس دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یہاں کیوں زندہ ہوں۔ حد تو یہ ہے کہ جو کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اسے سائنسدان کہتے ہیں۔ ایٹم پر تحقیق کیا، ذرے پر تحقیق کیا، زمینوں پر تحقیق کیا، آسمانوں پر تحقیق کیا، انسان نے کن چیزوں پر تحقیق نہیں کیا ہے؟ اور جس مادے پر انسان تحقیق کرتا ہے وہ اتنا بلندی پر جاتا ہے کہ دنیا اسے سائنسدان کہتی ہے، سائنٹسٹ کہتی ہے۔ اور اسلام سب سے پہلے تمہیں خود اپنے آپ پر تحقیق کرنا سکھاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے مشہور قول ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنے متعلق سب سے پہلے معلومات حاصل کر لے کہ میرا بچپنا کیوں ہے، میری جوانی کیوں ہے، مجھے اگر بڑھاپا دیا گیا ہے تو کیوں ہے، میری سانسوں کا کیا حساب کتاب ہے، میں اس دنیا میں ساری سہولتیں کھا پی کر کے استعمال کر کے کیوں رہ رہا ہوں؟ کوئی تو مقصد ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو اچانک کسی نے 5 اسٹار ہوٹل میں بلایا، وہاں پر طرح طرح کے کھانے لگے ہوئے تھے، بہترین روم ہیں، آپ گئے اور وہاں کے کھانے بھی استعمال کرتے رہے، وہاں کے رومز بھی استعمال کیے، وہاں کا پانی استعمال کیا، جو جو سہولیات تھیں وہاں پر سب آپ نے استعمال کیا، لیکن کیا یہ آپ کا فرض نہیں بنتا کہ آپ کو دعوت کس کام کے لیے دی گئی تھی؟ وہاں پہ اس 5 اسٹار ہوٹل میں کوئی پارٹی تھی، کسی کی شادی، کسی کا ولیمہ، کسی کا عقیقہ، کیا تھا؟ کیوں بلایا گیا تھا آپ کو؟ کیوں بلایا گیا؟ ایک بڑے فنکشن ہال میں آپ کو کیوں بلایا جاتا ہے؟ آپ کو تو یہ معلوم ہی ہوتا ہے
مجھے فلاں کی شادی میں بلایا گیا، ولیمے میں بلایا گیا، عقیقے میں بلایا گیا، منگنی میں بلایا گیا، آپ کو معلوم ہوتا ہے کیوں بلایا گیا ہے. بغیر آپ کو معلوم ہوئے آپ وہاں جا کر کے موج مستی کرتے رہیں تو آپ کو پاگل کہا جائے گا. اسے پتہ ہی نہیں ہے یہاں ہو کیا رہا ہے، صرف عیاشی کرنے کے لیے آ گئے. عزیزان گرامی وقار، تمہارے اس کائنات میں جلوہ گر ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تمہارے لیے نہیں سجائی. یہ زمین کا مضبوط بچھونا، آسمان کا مضبوط چھت بغیر پلر کا، یہ کائنات میں سرسراتی ہوئی ہوائیں اور تمہارے لیے مفت سانسیں، تمہارے لیے پانی کی فراوانی، روشنی کا انتظام، سونے کے لیے الگ تمہیں نیند کے غلبے، بھوک لگے تو کھانے کی تمام چیزیں، یہ سب چیزیں مہیا کر دی گئیں. تو تم آئے کیوں یہاں پر؟ اس کائنات میں کیوں آئے؟ کیا مطلب تھا، کیا مقصد تھا؟ اسی مقصد تخلیق کو قرآن کہتا ہے سورہ زاریات کی آیت، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف میری عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. سمجھ میں آیا کہ ہمیں کائنات میں اللہ نے اگر بھیجا ہے تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے. عزیزان گرامی، اسی بات کو میں نے اس سے قبل بھی دہرایا تھا کہ انسان باقی ساری چیزیں کر لیا لیکن جس کا مقصد کے لیے وہ آیا تھا اسی میں وہ ادھورا رہ گیا. یعنی عبادت، اللہ کی رضا حاصل کرنا، یہ سب کا مقصد تھا، اسی لیے تمہیں بنایا گیا تھا. اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لائف بیکار کی چل رہی ہے اور اس کو اس طرح سے گزار رہے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہلکی پھلکی چیز تمہارے ہاتھ میں آئی ہے. اتنی قیمتی زندگی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے کہ اگر سانس تمہاری رک جائے تو کروڑوں دے کر کے بھی کسی ڈاکٹر سے سانسیں واپس نہیں لا سکتے. ایک بار تمہاری دھڑکن رک جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں دے کر کے بھی اس دھڑکن کو واپس نہیں لا سکتے. اتنی قیمتی لائف تمہارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، لیکن اس کا مقصد نہ سمجھ کر کے اپنے آپ کو عیاشیوں میں اور بیکار زندگی میں گزارنا، گویا کہ انسان کا خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. مجھے بتاؤ کتنے لوگوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا؟ یہ تو جرم ہے دھوکہ دینا دوسروں کو، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا جرم اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ تم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے اور کر کیا رہے ہو آج. مجھے بتاؤ اے بچوں، جوانوں، کیا تمہاری راتیں اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ تم رات بھر بیٹھ کر گیم کھیلو؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہیں کہ تم کسی بھی نکڑ پر بیٹھ کر کے گپیں لگاؤ؟ کیا تمہاری راتیں اسی لیے ہے کہ لوگوں کے عیب جوئی کرو؟ کیا تمہارے دن اسی لیے ہیں کہ تم اپنے طبیعت اور اپنی خواہشات کے لیے ڈانس بار، کبھی کلب، کبھی فلاں جگہ، نشے کے اڈے، تاش کے پتے، شراب کی بو، یہ تمام چیزیں زندگیوں میں ایسی لائی گئیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، کسی اور نے نہیں، تمہیں اس راستے پر تمہارے نفس نے دھوکہ دیا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے کر کے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے. عبث نہیں پیدا کیے گئے، بیکار نہیں پیدا کیے گئے. میں تاریخ کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ ان کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا انہوں نے. ایک دن تو دور کی بات، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس امام المحدثین کو؟ قرآن پاک کے بعد سب سے افضل کتاب اس روئے زمین پر وہ بخاری شریف ہے، صحیح بخاری. آپ پڑھنے کے لیے جب بیٹھتے تھے یا احادیث کا مطالعہ کرتے تو رات پوری گزر جاتی. تھوڑی دیر آپ آرام کرتے، اس کے بعد جب مطالعے کے لیے بیٹھتے تو فجر کی اذان ہونے کے قریب آ جاتے اور وہ احادیث پلٹتے رہتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے رہتے. پہلے ایسا ہوتا کہ صبح صادق جب ہو جائے تو مرغے بانگ دیتے. بانگ دینا سمجھتے ہوں گے، مرغا پکارتا ہے. اب مرغوں کے پالنے کا بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، سب دیسی مرغوں کی جگہ برائلر چکن نے لے لیا ہے. یہ سارے تو جنگلی کہلانے لگ گئے اب. حالانکہ
اس کی فضیلت آئی ہے یہ دیسی مرغے کی. اس کو مارنے سے بھی منع کیا گیا, کہا گیا کہ اس کو اذیت نہ دو, اس لیے کہ لوگوں کو صبح کی اذان کے طور پر جگاتا ہے. تو پہلے یہی ہوتا تھا کہ برابر وقت پر صبح صادق پر مرغا بانگ دیتا اور لوگ یہی سمجھتے کہ اب فجر کا وقت ہو چکا ہے. وہ برابر فجر کے وقت پکارتا اور اس مرغے پر لعنت بھیجی گئی ہے جو آدھی رات میں پکارتا ہے. کہا گیا وہ شر ہے, وہ شیطانی ہے. خیر, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ لکھ رہے تھے یا پڑھ رہے تھے, مرغے نے بانگ دی. تو جیسے ہی مرغا بانگ دیتا آپ اپنی کتاب بند کر دیتے اور مسجد کی طرف چلے جاتے. نماز کا وقت ہو چکا ہوتا جب آپ فجر کی ادائیگی کے لیے آتے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک رات مرغے کی آواز سنی, اپنا مطالعہ بند کیا, اپنی کتاب بند کی اور نکل پڑے. مسجد آئے تو پتہ چلا ابھی فجر کا وقت ہونے میں کافی ٹائم باقی ہے. کافی ٹائم کا مطلب آدھا گھنٹہ, آدھا سے پونا گھنٹہ ہوگا. اتنا وقت باقی تھا ابھی طلوع صبح صادق کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جلال آ گیا. حالانکہ اگر کوئی وقت سے پہلے مسجد میں آ جائے تو ثواب ہی ہے, کیا خرابی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جلال میں آئے کہ آ کر کے آپ نے ایک جملہ کہا کہ اللہ اس مرغے کو قتل کر دے. قاتل اللہ ھذا الدیک, اللہ اس مرغے کو قتل کر دے جس نے میرے مطالعے کے وقت کو برباد کیا. جو میری پڑھائی کا وقت تھا اس نے اس میں سے, اس کی آواز کی وجہ سے میں اٹھ گیا, میرا اتنا وقت اس نے خراب کیا. مرغا فجر کی اذان سے پہلے ختم ہو چکا تھا, مر چکا تھا. آپ کی والدہ ماجدہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو نصیحت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹا اس کے بعد کبھی کسی کے لیے اس طرح کا جملہ نہ کہنا, اس لیے کہ اللہ تمہاری زبان میں اثر رکھا ہے. بتانا مقصود یہ ہے میرے عزیزو کہ ان کا کتنا وقت گیا ہوگا, آدھا سے پونا گھنٹہ, جس کے لیے وہ اتنے جلال میں آئے کہ اس مرغے کو پھر کبھی دوبارہ پسند نہیں فرمایا اور وہ ختم بھی ہو گیا. یہاں تو پوری کی پوری راتیں ضائع ہو گئیں, برس کے برس ضائع کیے, مہینوں ضائع کیے اور کبھی اف تک نہیں. میرے عزیزو تمہارے پاس جو وقت ہے یہ بہت ہی قیمتی وقت ہے اللہ کو منانے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے. میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا کر مقصد زندگی آپ کو بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس, قیامت کے دن ابن آدم یعنی ہر انسان, کوئی انسان کے دونوں قدم ہٹ نہیں سکیں گے اپنی جگہ سے. جو محشر کا میدان ہوگا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزول قدما ابن آدم, پورے انسانوں میں سے کسی انسان کے دونوں قدم ہٹیں گے نہیں اس وقت تک, حتی یسأل عن خمس, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو جائے, جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ یہ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ فیما افناہ, سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تجھے پوری عمر دی تو نے کہاں کہاں گزاری, پورا حساب دے دے. وعن شبابہ فیما ابلاہ, دوسرا سوال, حالانکہ عمر میں یہ ساری چیزیں آ گئی تھی لیکن پھر خاص ایک سوال یہ کرے گا رب تعالی, فی ان شبابہ, تیری جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کی جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ تو نے یہ کہاں کہاں گزاری. اور تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ, اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا تھا. وفیما انفقہ, اور کہاں خرچ کیا, یہ چوتھا. اور وفیما, اور سوال ہوگا وفیما عمل
من علم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا اس نے علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا تھا. یہ 5 سوالات جب تک نہ کیے جائیں ہر انسان سے کوئی وہاں سے ہٹے گا نہیں. سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہی ہے. کیا ہمارے پاس ان 5 سوالات کے جوابات تیار ہیں؟ نوجوانوں تم بتاؤ کہ جوانی کے متعلق جب سوال ہوگا تو بزرگان دین جو اس کی تشریح فرماتے ہیں دوسرے سوال پر انسانیت اٹک کر رہ جائے گی، یہاں تک کہ یہ دوسرا سوال ہے نا، وعن شبابہ فیما ابلاؤ، اور جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کہاں کہاں گزارا، بتا دے. اب بتانے کے لیے جب شروع کرتا ہے جوان کہ میری جوانی شروع ہوئی تھی 15 سال سے، اور جب بتانا شروع کرتا ہے بزرگوں نے تشریح میں لکھا کسی کی جوانی کا حساب دے دیتے 200 سال لگ جائیں گے، لیکن اس کا حساب ختم نہیں ہو رہا ہوگا. 200 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا. بعض اسی سوال میں اٹک کر کے 300 سال 400 سال کھڑے ہو چکے ہوں گے. اور کسی گھبراہٹ کی ضرورت، کوئی جلد بازی کی ضرورت نہیں. 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہے، تمہیں تو حساب دینا ہے. کوئی اتنے سالوں تک کھڑے رہیں گے صرف دوسرے سوال کے جواب میں. ایک عمر کہاں گزارا، دوسرے اس نے اپنا شباب، اپنی جوانی کہاں بتائی. لکھ کر کے رکھ لو کہ اپنی جوانی کے متعلق کیا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہو گے کہ میں نے تو اپنی جوانی کی ہر رات گیم کھیلنے میں گزاری، جوانی کی ہر رات چیٹنگ میں گزاری، جوانی کی ہر رات لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے اور ان کے عیبوں کو دیکھنے میں گزاری. انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ برائی دیکھنا پسند کرتا ہے. اس فطرت سے باز آنا چاہیے. اے عزیزو، وقت کی قیمت سمجھو. اور نوجوانوں سے میں کہوں گا اب تمہارے لیے حالات اس قدر تیزی سے بدلے جائیں گے کہ صرف اور صرف آپ کے پاس ابھی 5 سے 10 سال کے عرصے میں اتنی زبردست چینجنگ دیکھنے کو ملے گی جو پچھلے 100 سالوں میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. امام حماد ابن نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو آخری زمانے کے حالات کے متعلق احادیث آئی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ بیان کرتے ہیں قیامت کے قریب تم دیکھو گے زمانہ اتنی تیزی سے دوڑے گا کہ جو 100 سال میں ہوا تھا وہ صرف 20 سال کے اندر ہوگا، اور پھر 20 سال کے اندر جو ہوا تھا وہ 10 سالوں کے اندر ہوگا. وہ آج ہم نے محسوس کیا ہے پچھلے 20 سال کے اندر اس قدر دنیا میں تبدیلی آ گئی ہے جو پچھلے 100 سالوں میں ان کے خواب بھی نہیں دیکھے گئے تھے. انٹرنیٹ کی دنیا نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے. اب اگلے جو 10 سال ہوں گے یہ پچھلے 20 سالوں سے بھی زیادہ تیز ہوں گے. ہم ابھی سے سن رہے ہیں کہ 5G کا آنا متوقع ہے اور اس کے بعد دنیا میں زبردست تبدیلیاں آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ تمہاری نیچرل قدرتی چیزوں پر بہت بڑا ایفیکٹ ہو، بہت بڑا اثر ہو. تمہارے کھان پان میں تبدیلی آ جائے گی، رہن سہن میں تبدیلیاں آ جائیں گی. بہت ساری چیزیں ایسی آج پلاننگ ہو رہی ہیں کہ مائنڈ کنٹرولنگ کے متعلق لوگ پلان بنا رہے ہیں. یہ مائنڈ کنٹرولنگ کیا ہے؟ کسی کے ذہن اور دماغ کو ایسا اپنے قابو میں رکھنا کہ میں اٹھ کہوں تو اٹھے، بیٹھ کہوں تو بیٹھے، چل کہوں تو چلے. یہ آرڈر دینے والے جو سسٹم ہے مائنڈ کنٹرولنگ کہتے ہیں. اس پر پوری دنیا آج، پوری دنیا نہیں، یہودی لابی سب سے زیادہ اس میں مصروف عمل ہے. چند دنوں پہلے ابھی ایک یہودی عالم نے باضابطہ ویڈیو کانفرنسنگ ویڈیو کروا کر کے اعلان کیا ہے کہ ہمارے اگلے 5 سالوں میں پلان کیا ہیں، ہم پوری دنیا کو کیا کرنے جا رہے ہیں. اگرچہ اس کا اعلان ہو، ہم تو جانتے ہیں اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے میرے عزیزوں. لیکن دنیا کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے لوگ اور پوری انسانیت کے قاتل یہ یہودی لابی جو پلان بنا رہے ہیں، کیا ہم اس کے متعلق تیار ہیں؟ یہاں تو جوانوں کو دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فضول نہیں پیدا کیا، عبث نہیں پیدا کیا. آج ہماری جوانی کو دیکھ کر کوئی مدد کے لیے بھی پکارنا نہیں چاہتا ہمیں. یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہوا آدمی ہے، دوسروں کی کیا مدد کر سکے گا. مجھے بھی چند دنوں پہلے ایک بات پڑھنے کو ملی
کشمیر کی خواتین بلکتی ہیں، آج روتی ہیں، بہت ساری ان کی پریشانیاں ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا جب اسی سندھ کے علاقے سے چند عورتوں نے عرب کے نوجوانوں کو پکارا تھا. راجہ دابیر سنگھ، یہ میں 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1300 سال پہلے تقریباً. راجہ دابیر سنگھ کی حکومت تھی جب کچھ حج پر جانے والی خواتین سری لنکا سے نکلی، بیچ راستے میں گنڈوں نے انہیں اغوا کر لیا اور ان کی عزتوں سے کھیلنے لگے. تو ان عورتوں نے جو حج کے لیے نکلی تھی آواز دی کہ کوئی عرب کا قافلہ ہو تو ہماری آواز خلیفہ وقت تک پہنچا دے. تو اس وقت جو تاجر آئے تھے ان تاجروں نے یہ بات سنی کہ کچھ مسلمان عورتیں اس طرح اغوا کی جا چکی ہیں، گرفتار ہیں. تو وہ بات جا کر کے اس زمانے کے حجاج بن یوسف گورنر کے سامنے بیان کی گئی. وہ خود ایک ظالم تھا، لیکن دربار میں ایک نوجوان گزر رہا تھا جو اس کا بھتیجا بھی، محمد بن قاسم. رک گیا، پوچھا کہ کہاں سے خبر لائے ہو؟ کہا سندھ سے. یہ ہند اور سندھ دو خطے تھے ہمارے، جو آج کٹ کر کے کچھ پاکستان میں چلا گیا، کچھ ہندوستان میں. سندھ سے ہم یہ خبر لے آئے ہیں، وہاں کچھ عورتوں کے ساتھ ظلم بربریت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو محمد بن قاسم نے عرب کی اس سرزمین سے آواز لگائی تھی، لبیک یا اختہ، اے میری بہن میں حاضر ہو رہا ہوں، میں آ رہا ہوں. اس وقت محمد بن قاسم نے وقت کے گورنر سے اجازت لی اور 10,000 نوجوانوں کا لشکر لے کر وہ سندھ پر حملہ آور ہوا. یہ سب سے پہلا لشکر تھا جو ہندوستان میں داخل ہوا اور راجہ دابیر سنگھ کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی. جب حل نہ ہو سکا، وہ عورتوں کو آزاد کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے، تو صرف اور صرف عزت عورتوں کی محفوظ رکھنے کی خاطر ان نوجوانوں نے ان کے ساتھ ایسا حملہ کیا کہ یہ پورے کے پورے فوج تتھر بتر ہو گئی اور گنڈے پکڑے گئے، حتیٰ کہ راجہ دابیر سنگھ بھی گرفتار ہوا. ان خواتین کو آزاد کرایا گیا. پہلی مرتبہ محمد بن قاسم نے پرچم اسلام ہند میں لہرایا. یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں علل اعلان کسی نے پرچم نہیں لہرایا، پہلا لشکر. لیکن مجھے یہ بات اس لیے بتانی پڑ رہی ہے کہ جو محمد بن قاسم عرب سے چل کر کے چند خواتین کی عزت بچانے کے لیے آیا تھا، وہ کوئی 40 سالہ 50 سالہ تجربہ کار سپہ سالار نہیں تھا، وہ جرنیل اور کمانڈر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف 19 سال کا جوان تھا. صرف 19 سال کا جوان تھا. 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا اور خواتین کی عزت بچانے کے لیے. 19 سال کے جوان تو آج عورتوں پر جھپٹا مارنے کے پلان بنا رہے ہیں، عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہے ہیں. 19 سال کی جوانی لوگ یہ سوچتے ہیں صرف ہمیں چیٹنگ کے لیے، عورتوں کو فرینڈ ریکویسٹ بھیجنے کے لیے، ان سے ہمارے رات کے مکالمے کے لیے. معاذ اللہ رب العالمین. یاد رکھو تمہارا جو یہ شباب، تمہاری یہ جوانی جن لمحوں میں گزر رہی ہے، تم کیا سوچتے ہو گھر کے پردے بند کر کے میں چیٹنگ کرتا ہوں؟ تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تمہاری آنکھیں جو خیانت کر رہی وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور تمہارے دلوں میں جو حالات گزر رہے ہیں اس کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. تمہاری انگلیوں کی ہر حرکت پر اللہ کی نظر ہے. جب تم اٹھائے جاؤ گے تو ان تمام چیزوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. عزیزان گرامی، میں تو چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنا مقصد زندگی سمجھا. برسوں ہو گئے آج ہمارے معاشرے میں وہ بچے ہی نہیں پیدا ہوئے جنہیں آج اپنا مقصد زندگی سمجھ میں آئے اور مختصر سی زندگی میں اس کائنات میں کچھ کر کے چلے جائیں، دنیا کو کوئی تحفہ دے کر کے جائیں. آپ کو معلوم ہے آج دنیا جن جدید چیزوں کا لابھ اٹھا رہی ہے، یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کی جڑ تک جاؤ گے تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہدیہ کیا گیا ہے پوری دنیا کو، آج اس میں سب سے بڑا کردار مسلمان علماء کاملین کا ہے. سب مسلم علماء ہیں، سب مسلم علماء ہیں. 100 سے زیادہ مسلم سائنٹسٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کائنات میں سب سے پہلے ایجاد کرنے والے موجود ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور آج چرا کر کے کسی اور کے نام پر یہ تختیاں لگائی گئی. آپ کو کیا خبر آج پوری دنیا مواصلات کے طور پر یعنی سفر کے لیے اتنا تیز ہو چکی، ایروپلین بن گئے، ہزاروں لوگ اس میں سفر کرنے لگے.
اور اس ایروپلین کی ایجاد کے متعلق 15ویں صدی کے بعد کے چند انگریزوں کے نام بتائے جاتے ہیں؟ نہیں میرے عزیزوں، سب سے پہلے اس کا تجربہ کرنے والے حسین بن عباس فرناس، عباس بن حسین فرناس، یہ کرتبہ میں رہنے والا ایک ایسا سائنسدان، کب کی بات کر رہا ہوں؟ آج سے 1000 سال پہلے کی بات، آج یہ 2020 چل رہا ہے، وہ 1021 1022 کا سائنسدان ہے، جب کرتبہ کی جامع مسجد کے مینار سے پر لگا کر عقاب کے اس نے خود اڑنے کی کوشش کی، اور پہلا وہ انسان ہے جو ہوا میں اڑنے کا ایک تجربہ دور لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ایسے نہیں کہ مینار سے چھلانگ لگایا، بلکہ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، عباس فرناس 10 منٹ تک ہوا میں اڑتا رہا، اس نے نئی ایجاد کی، اور اس کے 500 سال بعد آ کر اس فارمولے پر تحقیق کی گئی، اور اس کے بعد ایروپلین بنایا گیا۔ دنیا کو ہواؤں میں اڑنے کا انداز بھی ایک عالم دین نے دیا تھا، ایک نوجوان سائنسدان نے دیا تھا۔ ابن الہیثم کا نام سنا ہوگا آپ نے، سب سے پہلے بصریات کے علم پر کتابیں لکھنے والا وہ سائنسدان جس نے آنکھوں کے متعلق تمام تفصیلات درج کی، بلکہ دنیا میں سب سے پہلے کیمرے کا تصور دینے والا ابن الہیثم ہے، کہ روشنی جتنے باریک حصے سے اندھیرے کمرے میں جائے گی، ایک کمرے سے کیمرہ بنایا گیا۔ ابن الہیثم کون ہے؟ ایک مسلم سائنسدان۔ اتنا ہی نہیں، ابو بکر رازی، یہ وہ طبیب ہے جو پوری دنیا کا فاؤنڈر ہے، علم طب میں، میڈیکل سائنس میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والا مسلم عالم دین ابو بکر زکریا رازی، جنہوں نے آج سے کئی 100 سال پہلے لوگوں کو تصور دیا علم طب کا۔ سرجری کے معاملات پوری دنیا میں کہیں پر نہیں تھے، سب سے پہلے ابو بکر رازی نے سرجری کے طریقے بتائے، ہاسپٹل کا نظام بتایا کہ ہاسپٹل کہاں بنایا جائے۔ بغداد میں انہوں نے خلیفہ سے کہا کہ گوشت کے ٹکڑے کاٹ کر کے ہر محلے پر لٹکائے جائیں، ایک ایک لکڑی میں لٹکائے گئے 10-12 محلوں میں، اور 3 دن کے بعد وہ نکالنے لگوائے۔ امام رازی نے دیکھا کہ جو گوشت کا ٹکڑا سب سے لیٹ خراب ہوا یا سوکھا، بہت سارے تو سڑ گئے، سوکھ گئے، جو بہت دیر تک صحیح سلامت تھا، ابو بکر رازی نے کہا یہاں ہاسپٹل بنایا جائے۔ کہا کیوں؟ کہا یہاں کی آب و ہوا جسم کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتی، مریض کو ایسی جگہ رکھا جائے جہاں کی آب و ہوا اس کے جسم کو سلامت رکھے۔ یہ کانسیپٹ کس نے دیا تھا؟ ابو بکر رازی نے، جب ان کی عمر 33 سال کی تھی۔ 33 سال کی عمر میں بڑے سے بڑی دنیا کو انہوں نے فارمولے پیش کیے، ایک دو نہیں میرے عزیزو۔ ابن ساعتی، لقب ساعتی خراسانی، ایک مشہور سائنسدان مصر کے رہنے والے، اور آج سے تقریباً 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے، تب اس سائنسدان نے ہاتھ کی گھڑی ایجاد کی، اور پورا پلانٹ سسٹم دیکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، سیارے گردش کہاں کرتے ہیں، گریویٹی سسٹم جو بعد میں نیوٹن کے لیے پیش کیا گیا، یہ سب سے پہلے مسلم عالم دین نے پیش کیا، کشش ثقل جس کو کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے ابو بکر رازی ہی ہیں جنہوں نے کیمیکل کی دنیا میں سب سے پہلے ایسیڈ تیار کیے، سلفورس ایسیڈ، جو آج کیمیا میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دنیا کو دینے والے وہ مسلم سائنسدان تھے۔ میرے عزیزوں، میں ان کی مثالیں صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ ترقیات اور دنیا میں جینے کے سلیقے اسلام نے اور مسلمانوں نے دیے، آج پورا کا پورا پلٹ دیا گیا اور تمہیں اتنا پیچھے دھکیل دیا گیا کہ آج دنیا تمہیں تہذیب سکھانے آ رہی ہے، آج تمہیں مینجمنٹ ڈیولپ کرنے کے لیے طریقے سکھائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ غلامی کے انداز میں تم سیکھنے کے لیے غیروں کے دربار میں جا رہے ہو۔ اے میرے عزیزو، آج سب سے بڑا جو ہمارے پاس نقصان ہوا ہے وہ ہمارے بچوں کو ہمارا ماضی نہ پڑھانا،
ہماری تاریخ نہ پڑھانا. چند سال اور تم اس طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے رہو, تب اس کے بعد بچوں کا حال یہ ہوگا. یہ مسلم سائنسدان تو بھلا ہی دیے گئے ہیں, یہ تو کہاں معلوم ہے, اچھے اچھے لوگوں کو نہیں معلوم, یہ تو بھلا ہی دیے گئے ہیں. اولیاء کرام بھی بھلا دیے جائیں گے, تاریخ ختم کی جائے گی. اور چند دنوں کے بعد میں بارہ یہ کہتا ہوں, شاید بچے بعد میں یہ بھی پوچھیں گے محمد کس کا نام تھا. معاذ اللہ رب العالمین. جب اس طرح ہم تاریخ سے اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور سارا کا سارا ہمارا وقت اسی موبائل انٹرنیٹ پر گزرے, جو فضول اور فحش چیزوں کو دیکھنے میں, اے میرے عزیز بچوں, آج اپنی زندگی کی قدر و قیمت سمجھو اور باز آ جاؤ. تم سے سوال ہوگا تمہاری جوانی کے متعلق. تم یہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہو, اسی چیز میں ابھی کھڑے نہیں اتر سکے, اسی میں بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں. اسی لیے شاعر نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ایک استغاثہ کے طور پر یوں کہا تھا, اے خاص خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیرے وقت عجب آ کے پڑا ہے. جو پوری دنیا کو قیادت سکھانے کے لیے نکلا تھا اسلام, وہ آج اپنے ہی دیش میں غریب الغربا ہے. آج جتنے مسلم ممالک ہیں وہاں کی بھی حالات یہی ہیں کہ ان کے ہاں گیس ہے, پیٹرول ہے, ڈیزل ہے, نہ جانے کیا کیا معدنیات ہیں, لیکن نکالنے والے یورپین ہیں, امریکی ہیں, ان پر اجارہ داری پوری باہر کی کمپنیوں کی ہے. کیا ہم اس قدر آج علم سے اور اپنے مقصد زندگی سے بچھاڑ دیے گئے؟ اے میرے عزیزو, میں پڑھ رہا تھا یہودیوں کے متعلق, برسوں گزر گئے, 1400 سال ہو گئے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو. بعض علماء بھی اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے آج الگ انداز سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں. حضور نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو نشانہ بازی سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث میں انہیں گھڑ سواری سکھاؤ, تیر اندازی سکھاؤ. اور ایک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہے کہ یہ 3 چیزیں سکھانے کے لیے فرمایا گیا. اب کے بعد جب یہ بات کہی جائے تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے, مرسیڈیز کار کا زمانہ ہے. اب تیر اندازی کا زمانہ نہیں, اب تو بم بارود پیٹرول میزائل کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے, جدید دنیا میں تم یہ جواب تو دے سکتے ہو, لیکن آج ہی کی بات میں بتاؤں, اسرائیل میں آج بھی یہودیوں کو دیکھا گیا وہاں پر 6 سال کے بچے کو کمپلسری نشانہ بازی سکھائی جاتی ہے, جبکہ ان کو معلوم ہے یہ زمانہ تیر اندازی کا نہیں, لیکن نشانہ بازی کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ گھڑ سواری آج بھی سکھائی جا رہی ہے اسرائیل میں, آج بھی. کیا انہیں نہیں معلوم وہی کاروں کی ایجاد کرنے والے لوگ ہیں بہت سارے؟ عزیزان گرامی وقار, میں نے یہ محسوس کیا دنیا کی دوسری قومیں میرے نبی کے فرمان کے مقاصد سمجھ گئی اور وہ حل کرنے پر اپنے بچوں کو آمادہ کر لیا, اور ہم ترقیات کے نام پر اپنے ہی نبی کے فرامین کو پیچھے چھوڑتے چلے گئے. میں نے شاید اس سے قبل بھی آپ سے کہا تھا, ایک عورت جب حاملہ ہو جائے اسرائیل میں تو 9 مہینے اس کی نگرانی کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے. حاملہ عورتوں کے لیے بجٹ پاس کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. 9 مہینے وہ کیسے گزارے گی؟ اسے میتھمیٹکس کے ٹف فنڈے دیے جاتے ہیں حل کرنے کے لیے کہ عورت ان میں اپنا وقت صرف کرے, اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ ذہین پیدا ہوگا. عورت کو حساب میں پورا دن گزارنے کے لیے کہا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں. اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ, اس وقت سے اس کی پلاننگ, ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے. ہر یہودی بچہ بزنس مین بنے, ہر یہودی بچہ ٹاپ انجینئر بنے. یہ تمام چیزیں انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا, اسی لیے مٹھی بھر ہو کر پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب سوچتے. عزیزان گرامی وقار, آج ہمارے پاس صرف اور صرف ایک آپشن رہ گیا کہ ان بچوں کو جو تم نے آوارہ چھوڑ دیا ہے, بیکار اور عبث چھوڑ دیا, یا پھر جو نوجوانوں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا کہ ہم بیکار ہیں, عبث ہیں, وہ واپس آ جائیں. اللہ نے تمہیں بیکار نہیں بنایا, فضول نہیں بنایا. تمہاری جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیز, تمہاری جوانی صرف اور صرف گیم کے لیے نہیں ہے. وہ اپنے بچوں کو اصلی گیم کھلا رہے ہیں, میزائل پکڑا کر کے, بندوق پکڑا کر کے, تیر پکڑا کر کے, اور تمہیں موبائل میں مصروف کر کے رکھ دیا. تم پب جی میں رہو اور ہم حقیقی میدان میں رہیں گے. تم اسی میں لڑتے رہو اور وہ اپنے بچوں کو حقیقی میدان میں لے آئیں گے. آج میں نے یہ دیکھا کہ چند دنوں پہلے ایک
भड़काऊ भाषण करने। वैसे तो हमें ये कहते हैं, हिंदुओं में एक स्वामी कह रहा है कि हर बच्चे को आप हथियार दो, हर बच्चे को हथियार दो। क्या आपको हिंदुस्तानी निजाम के डिपार्टमेंट पर नहीं भरोसा है? हमने तो कभी अपने बच्चों के मुतालिक इस तरह की बातें नहीं की, लेकिन वो तमाम चीजें खुल करके इस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं। सिर्फ इसलिए मेरे अजीजों के अलर्ट रखना चाहती है हर कौम अपने बच्चों को। आज मैं भी आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगा, उठो, वो करना हश्र ना होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना अपनी चाल चल गया, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल चुका। मेरे अजीजों, अपने बच्चों और अपने जवानों के वक्त को बर्बाद होने से बचाओ, इनके जाया होने से बचाओ। बहुत सारी तारीखें हमारे पास मौजूद हैं। हिंदुस्तान में आकर के तारीख रकम करने वाले सुल्तान सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा। बहराइच शरीफ के एक बुजुर्ग हैं जिनके मुतालिक आला हजरत फरमाते हैं हर 50 मिनट पर वहां पर हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की हाजिरी देखी गई है। ये वो सालार मसूद गाजी जो ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हिंदुस्तान आए थे और अपनी जिंदगी कुर्बान की और शहादत पाया, और आज तक लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में आज उनकी अजमत मौजूद है। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? उनकी शहादत के वक्त उनकी उम्र 18 साल की थी, 18 साल की उम्र। और सुल्तान सालार मसूद गाजी सुल्तानुल औलिया बन गए। शहीदों में बड़ा आला मकाम है। इसलिए जवानी अगर किसी ने अपने सही तरीके से इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखता है। मौला करीम हम सबको हमारी जिंदगी को बेकार होने से महफूज फरमाए। व आखिर दावाना।